اللہ کی شان یہ ہے کہ آج 25 رمضان المبارک اور پھر جمعرات کی رات حضرت ابن رجب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی طاق رات اگر جمعرات کی رات ہو تو غالب یقین یہی ہے، امید بھی یہی ہے کہ وہی شب قدر ہو۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ رمضان المبارک کی طاق رات جمعرات کو آئے، یعنی جس دن صبح آگے جمعہ ہونا ہے اور اس سے پہلی رات، تو غالب امید یہی ہے کہ یہ شب قدر ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائیں، اور شب قدر جس کی عبادت، جس میں رات کو جاگنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے تذکرے سننا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ہم قرآن کریم کی نسبت سے بیٹھے ہیں، ختم قرآن کا پروگرام ہے، تراویح کے اندر قرآن کریم ختم ہوا۔ میرے بھائیوں، قرآن چاہے ناظرہ پڑھ کے ختم کرو، حفظ کر کے ختم کرو، تراویح کے اندر مکمل ہو، کسی انداز کے اندر قرآن کریم کو ختم کیا جائے، شروع سے لے کے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کریم پڑھا جائے، تو ختم قرآن کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں، سفر اور حضر کے خادم ہیں، دکھ اور سکھ میں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کا قرآن کریم ختم ہوتا، وہ مکمل قرآن کریم پڑھ لیتے اور اپنے گھر والوں کو جمع کرتے، اور جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے عند کل ختمۃ دعوۃ مستجابۃ، کہ جب بھی قرآن کریم ختم ہوتا ہے اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابۃ، کہ جو آدمی قرآن کریم ختم کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، جمعرات کی رات بھی ہے، اور رمضان المبارک کی اخیر عشرہ کی طاق رات بھی ہے، اور ختم قرآن بھی ہے۔ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں، یہ بڑی قیمتی اور برکت والی محفل ہے، اور پھر ہم سارے یہاں پہ قرآن کی نسبت سے بیٹھتے ہیں، اور جو جس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے نسبت نصیب فرما دیتے ہیں، اس کا شان ہی الگ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نسبت چیز کو بہت بلند کر دیتی ہے۔ آپ حضرات سیانے لوگ ہیں، عید کا موقع بھی ہے، کپڑوں کی خریداری بھی آپ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جاتے ہیں بازار کے اندر، ایک آدمی بازار میں جاتا ہے اور دکاندار سے جا کر کے کہتا ہے بھائی عید آنے والی ہے، میں نے اپنے لیے کپڑے سلوانے ہیں، مجھے بڑا کوئی اچھا سا کپڑا دکھا، جو بڑا اچھا کپڑا ہو، قیمتی کپڑا دکھا، وہ کپڑا دکھا کہ جس پہ بور نہ آئے، وہ کپڑا دکھا کہ جس کے رنگ کی گارنٹی ہو، تاکہ میں اس کو سلواؤں اور عید کے موقع پہ وہ کپڑا پہنوں۔ آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، بڑے ناز نخرے سے کپڑا مانگتے ہیں، وہ بھی بڑے ناز نخرے کے ساتھ آپ کو بڑا قیمتی کپڑا دیتا ہے، آپ کپڑا لیتے ہیں، پیسے اس کے حوالے کرتے ہیں، پھر آپ دکاندار سے یہ کہتے ہیں بھائی تیرے پاس کوئی کپڑا اور تھوڑا سا کپڑا کوئی ٹوٹا پڑا ہوا ہوگا، مجھے تھوڑا سا کپڑا اور چاہیے تھا۔ تو وہ پوچھتا ہے کس لیے چاہیے تھا؟ آپ کہتے ہیں میرے گھر کے اندر قرآن کریم ہے، میں نے اس قرآن کریم پہ غلاف چڑھانا ہے،
تو غلاف چلانے کے لیے، غلاف بنانے کے لیے مجھے کپڑا چاہیے، تو کوئی کپڑا مجھے دے دو۔ وہ دکاندار کہتے ہیں اچھا تجھے قرآن پہ غلاف چڑھانے کے لیے کپڑا چاہیے، یہ میرے پاس ایک کپڑا ہے، وہ کپڑا آپ کی پسند کے بغیر کپڑا آپ کے حوالے کر دیتا ہے، کپڑا بھی قیمتی نہیں، معمولی ہوتا ہے، آپ اسے قیمت بھی دینا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے چھوڑ بھائی تو نے اتنا قیمتی کپڑا خریدا ہے، چھات یہ چھوٹا سا ٹکڑا لے جائے گا تو کون سی میری کمی واقع ہو جائے گی، یہ میری طرف سے مفت لے کر کے جا۔ تو میرے بھائیو کپڑا آپ لے کے گھر آتے ہیں اور آ کر کے غلاف بناتے ہیں، اسے قرآن کریم پہ چڑھاتے ہیں، وہی کپڑا کہ جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہی کپڑا جو آپ نے پسند کر کے نہیں لیا، وہی کپڑا جس کی آپ نے دکاندار کو پیمنٹ نہیں کی، وہ کپڑا جو بغیر قیمت کے لائے تھے، معمولی تھا، پسند کر کے نہیں لیا، اس کپڑے کا جب آپ نے غلاف بنایا، قرآن کریم پہ چڑھایا، اس معمولی کپڑے کی نسبت جب قرآن کریم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کپڑا اتنا بلند ہو جاتا ہے، آپ قرآن کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، چومنے لگتے ہیں، قرآن کو بعد میں چومتے ہیں، کپڑا پہلے چوما جاتا ہے، خدا نہ خواستہ وہ کپڑا آپ کے ہاتھ سے نیچے گر جائے، آپ اس کپڑے کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، دوڑ کے مسجد میں جاتے ہیں، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مجھ سے قرآن کریم کا غلاف وہ کپڑا نیچے گر گیا ہے، اس کے لیے میرے اوپر اس پر کیا بنتا ہے، میں کیا چیز صدقہ کروں تاکہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ، وہ معمولی سا کپڑا تھا لیکن نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہوئی، اتنا بلند ہو گیا کہ آپ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اتنا بلند ہو گیا آپ چومتے ہیں، اتنا بلند ہو گیا کہ آپ اس کی قدر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کپڑے کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں جس چیز کی نسبت بھی قرآن کریم کے ساتھ ہو جائے، وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، شان والی بن جاتی ہے، اس کا مقام ہی الگ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی نسبت اگر قرآن کریم کے ساتھ ہو جائے تو آپ خود بتائیں کہ اس انسان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور جب اس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہوتی ہے، میرے بھائیو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، ان کو اعلیٰ سکول کا انتخاب کرتے ہیں، سکول میں جا کے داخل کرواتے ہیں، اور پھر آپ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانا چاہتے ہیں تو قاری صاحب کے پاس لا کر کے بٹھاتے ہیں۔ آپ کے بچے کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہوتی ہے، بچے کو لا کے آپ قاری صاحب کے پاس بٹھاتے ہیں، بچہ قاری صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، قاری صاحب اسے پڑھانا شروع کرتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس بچے کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہوتی ہے۔ بلکہ میں اس سے بھی پہلے کہوں، اس سے بھی پہلے بات کروں کہ آپ اپنے بچے کو لے کر کے گھر سے چلتے ہیں، کہ آج ہم اس کو مدرسے میں لے کے جا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو ساتھ لیتے ہیں اور مسجد میں آ رہے ہیں، مدرسے کے اندر آ رہے ہیں، اسے مسجد میں جا کے داخل کروانا ہے تاکہ یہ قرآن کریم پڑھے۔ گھر سے لے کر کے آپ چلتے ہیں تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کا آ جائے، صدر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں جی، اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، روٹ لگ جاتے ہیں، راستے بند کر دیے جاتے ہیں، تو یہ اس کا اعزاز ہے۔ لیکن جب کسی آدمی کی نسبت، کسی بچے کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بچہ قرآن پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، گھر سے جب نکلتا ہے اس کا اکرام یہ ہوتا ہے، گھر سے جب نکلتا ہے اللہ پروٹوکول یہ دیتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ جا کر کے اپنے نورانی پروں کو اس کے راستے کے اندر بچھا دو، یہ راہوں پہ چل کر کے درسگاہ میں نہیں پہنچے گا، یہ آپ کے پروں کے اوپر چل کر کے درسگاہ میں پہنچے گا۔ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، وہ بچہ پروں پہ چل کر کے، فرشتوں کے نورانی پروں پہ چل کر کے، قرآن کریم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے فرشتوں کے نورانی پروں پہ چل کر کے مسجد کے اندر آتا ہے، آ کے قاری صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ قاری صاحب بچے کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ جب پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بچے کے صرف بسم اللہ پڑھ لینے سے، قرآن ہاتھ میں پکڑ لینے سے، قرآن کریم کا آغاز کرنے کی وجہ سے اللہ 3 آدمیوں کے لیے برات کا اعلان کر دیتے ہیں، اللہ جہنم سے برات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس بچے کو پڑھانے والے استاد کے لیے برات کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اس بچے کے لیے برات کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بچے کے والدین کے لیے برات کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے۔ پھر وہی بچہ جب دن کو چھٹی ہوتی ہے، بچہ سوتا ہے اور قرآن کریم کے ساتھ نسبت ہے، یہ قرآن پڑھ کے سویا ہے، اس کا اعزاز اور اکرام کیا ہے، اس کے لیے انعام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النوم علی علم خیر من الصلاۃ علی جہل، کہ علم کے ساتھ نیند یہ اس نماز سے بہتر ہے جو جہالت کے ساتھ ادا کی جائے۔ کیا کہ ایک بچہ قرآن پڑھ کر کے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے، قرآن کو یاد کر کے، قرآن کریم کے علوم کو حاصل کر کے ایک طرف سویا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جو علوم سے ناآشنا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت پہ لگا ہوا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس کا مقام یہ ہے کہ اس کی نیند اس عابد سے افضل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے بے شمار طبقے ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر بے شمار طبقات ہیں۔ کوئی وزراء کا طبقہ ہوتا ہے، صدور کا طبقہ ہے، وکلاء کا ہے، ججز کا ہے، ٹیچروں کی جماعت ہے، اساتذہ کا طبقہ ہے، قراء کا طبقہ ہے، مختلف طبقات ہوتے ہیں لوگوں کے اپنے اپنے، اور ہم اپنے حساب سے لوگوں کو عزت دیتے ہیں۔ کوئی وزیروں کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی مشیروں کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی سیاسی لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے، کسی کے ہاں وڈیروں کی عزت ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے مختلف طبقات ہیں، ان مختلف طبقات میں سب سے زیادہ عزت والا طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم کے حاملین ہیں، جن کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قرآن کریم کی وجہ سے، اس کے ساتھ نسبت کی وجہ سے بندے کا اعزاز یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، کہ حامل قرآن کی، حافظ قرآن کی عزت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات اپنے دامن کے اندر، اپنے دل و دماغ میں بسا کر کے لے کے جانی ہے۔ ہم سارے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، غلامی کے نعرے لگاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقربوا حملۃ القرآن، کہ حاملین قرآن کی عزت کرو، فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ اور ہمارا دستور کیا ہے کہ ہم سب سے نااہل اور جس کی ہم بےزتی کرنا اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، وہ انہی مساجد کے حفاظ، قراء، علماء، ان کو جو ہے وہ سب سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے توقیری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، حاملین قرآن کی عزت کرو، اس لیے کہ جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی، اور جس نے میری عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ یہ حامل قرآن کا، یہ قرآن کے ساتھ نسبت والے کا اعزاز اور اکرام ہے۔
یہ تو اعزاز تب ہے جب وہ دنیا کے اندر چل پھر رہا ہے. وہی حامل قرآن جس کی قرآن کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، وہ حافظ قرآن اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے، میرے بھائیوں، ہم اس کا جنازہ پڑھ کر کے اس کو قبر کے اندر دفنا کر کے آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی نسبت کی وجہ سے، قرآن کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، سینے میں قرآن محفوظ ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب حافظ قرآن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے. مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ مٹی جسم کو کھا جاتی ہے، انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، قبروں کے ڈھیر ہوتے ہیں، اور ایک زمانہ گزرتا ہے، پتہ چلتا ہے یہاں پہ کوئی قبر تھی ہی نہیں، پتہ چلتا ہے یہاں پہ کسی آدمی کو دفن کیا ہی نہیں گیا تھا. لیکن حافظ قرآن، حامل قرآن، جس نے قرآن پہ عمل کیا، جس نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بچھایا، جس نے قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیا، اسے جب قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ قبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے قبر لا تعطلی جسدہ، کہ یہ حافظ قرآن، یہ حامل قرآن تیرے اندر دفن کیا گیا ہے، اس کے جسم کو نہ کھانا. وہ قبر کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہے، کیف آکل لحمہ، اے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں، اے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے خراب کر سکتی ہوں، حالانکہ تیرا قرآن اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے. اور میرے بھائیوں، جب وہ حافظ قرآن قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کا یہ احترام اور اکرام، یہ اعزاز ہوگا اس کا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. کہ حافظ قرآن، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا. تیرا آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں جا کر کے تو آخری آیت پڑھے. اور آپ خود حساب لگائیں کہ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں، اور پھر کتنے بالا خانے اور کتنی منزلیں وہ حافظ قرآن طے کرے. اللہ اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج بنائیں گے. روایات آپ سنتے رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اب غور یہ کرنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہماری قرآن کے ساتھ کتنی نسبت ہے. ہم قرآن کو کتنا پڑھنے والے ہیں، کتنا سمجھنے والے ہیں. شب و روز کے اندر ہمارا کتنا وقت قرآن کریم کے ساتھ گزرتا ہے. اور القرآن حجت لک او علیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے لیے حجت ہوگا یا پھر تیرے خلاف حجت ہوگا. کہ جس آدمی نے بھی قرآن کریم کا حق ادا کیا، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لایا، اس کے اوپر عمل کیا، تو یہ قرآن قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرے گا، اس کے لیے اللہ سے لڑے گا. اور جس نے اسے پسے پشت ڈال دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے حلال کو حلال نہیں جانا، حرام کو حرام نہیں جانا، تو یہ کیا قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف حجت ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کی سفارش مقبول ہے. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا، کاکا مسجد دس جیڑا کنڈیلا کنڈیلا ہو گیا باہر پچھو باہر نے کہا کنڈیلا میں کہیں آتا ہے کہ اچھے پڑے 9 بجے تو تیرے کے باہر میں آپ بار بار اٹھتے ہیں نا تو میری توجہ میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، بات نہیں ہوتی.
آپ توجہ سے بات سنیں گے، میں اپنی بات جلدی سمیٹوں گا، اور میں اگر اسی طرح یہیں پہ میں نے ختم کر دیا تو آپ کہیں گے مول صاحب آئے تھے ہمیں تو کھا کر کے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، خواہشات نفسانیہ سے روکے رکھا، اس نے عبادت کی، اور یا اللہ میں تیری عبادت تھی، اس نے میرا حق ادا کیا، اس کی بخشش فرما۔ قرآن کریم اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، یہ اٹھتے بیٹھتے دن رات کے اوقات میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں نے رات کو اس کو سونے سے منع کیا، یہ رات کے اوقات میں مجھے پڑھتا تھا اور میرے پڑھنے کی وجہ سے یہ سوتا نہیں تھا، یا اللہ میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کو بھی قبول کریں گے، قرآن کی سفارش کو بھی قبول کریں گے، اور اس آدمی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ میں نے کتنا حق ادا کیا ہے قرآن کا، اور کتنا حق ادا کیا ہے رمضان کا۔ یہ رمضان کے جتنے دن گزر گئے ہیں، میں نے ان دنوں کو قیمتی بنایا ہے، یا پھر ان دنوں کے اندر وہی روٹین رہی جو میری پہلے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے باقی کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کی بخشش کروں، حل من مسترزق، کیا کوئی رزق میں کشادگی چاہنے والا ہے کہ میں اس کے رزق کو کشادہ کروں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں دیا بخشش کے لیے، اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقوی کے لیے، اور رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ ہم نے رمضان کا بھی حق ادا کیا یا نہیں، اور قرآن کا بھی حق ادا کیا ہے یا نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی، قرآن کریم کو سیکھا ہے نہیں سیکھا، سمجھا ہے نہیں سمجھا، اس پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور میرے بھائیوں، ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لوگ قرآن کریم پہ اس انداز سے عمل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی اللہ کے ولی ہیں، ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا حج کر کے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں میں نے دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اور جب میں قریب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک انسان ہے۔ میں اور قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک بوڑھی خاتون ہے جس نے اون کا کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے۔ تو میں نے اسے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس بوڑھی عورت نے میرے سلام کا جواب دیا، سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلام تو یہ ایسا قول ہے، یہ ایسی بات ہے، ایسا حق کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب میرے سلام کے جواب میں اس نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟
تو وہ عورت کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی اور مجھے جواب دیا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ راستہ بھٹکا دے اسے کون راہ راست پہ لا سکتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر کے یہ بتا رہی ہے کہ یہ راستہ بھولی ہوئی ہے، اس لیے یہاں راستے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کتنے دنوں سے یہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی ثلاثہ لیال سبیہ۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ مجھے 3 برابر راتیں ہو چکی ہیں، میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے پوچھا میں تو تیرے ساتھ اپنی زبان کے اندر کلام کرتا ہوں، اپنی زبان میں گفتگو کرتا ہوں، اور تو میری گفتگو کا جواب قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے دیتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس عورت نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی اور کہنے لگی وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ ہماری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، انسان کی زبان سے جو بھی کلام نکلتا ہے، اس کے پاس اس کی طاق کے اندر نگہبان فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فرشتے اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو لکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس لیے قرآن کی زبان میں جواب دیتی ہے کہ کہیں کوئی لغو بات زبان سے نہ نکل جائے کہ فرشتے اس کو لکھ لیں گے اور کل وہ لغو کلام قیامت کے دن میری ہلاکت کا کہیں باعث نہ بن جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس عورت نے جواب دیا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ میں اس لیے قرآن کی زبان میں جواب دیتی ہوں تاکہ کوئی لغو بات میری زبان سے نہ نکل جائے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ تو 3 دن سے یہاں پہ ہے، راستہ بھٹکی ہوئی ہے، تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، تو کھاتی کیا ہے، گزارا کیسے کرتی ہے؟ اس عورت نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے جواب دیا، کہنے لگی وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے پھر اس عورت سے پوچھا کہ تیرے پاس پانی موجود نہیں، بظاہر پانی نظر نہیں آ رہا، تو نماز تو پڑھتی ہوگی، تو وضو کس طرح سے کرتی ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس عورت نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے میری بات کا جواب دیا اور کہنے لگی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پانی میسر نہ آئے تو پاکیزہ مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر لیا کرو۔ میرے پاس بھی پانی نہیں، مطلب یہ ہے کہ میرے پاس بھی پانی نہیں، میں بھی تیمم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ لیتی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے کہ میں نے اس عورت سے پیشکش کی، اس اماں سے کہا اماں تو 3 دن سے یہاں ہے، تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، میرے پاس کھانا موجود ہے، اگر تو کھانا چاہے تو میں تجھے کھانا پیش کر سکتا ہوں۔ تو وہ عورت نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے جواب دیا آیت پڑھ کر کے جواب دیا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ مطلب یہ تھا کہ بتا رہی تھی میں روزے سے ہوں اس لیے کھانا نہیں کھا سکتی۔ عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے میں نے اس عورت سے پھر پوچھا کہ آج تو رمضان نہیں، پھر تو نے روزے کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو میں نے اس لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو کوئی بھلائی کا ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھلائی کو قبول فرماتے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ میں نے اس لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے میں نے اسے پیشکش کی کہ رمضان بھی نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، اور نفلی روزہ بندہ توڑ بھی سکتا ہے، اگر تو اپنے روزے کو توڑنا چاہے، کوئی چیز کھانا چاہے تو توڑ بھی سکتی ہے۔ تو اس عورت نے جو ہے وہ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے جواب دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم جو ہے وہ روزے کو رکھو گے اور اسے پورا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں اس کو جو ہے وہ بہتر کریں گے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مطلب یہ تھا، یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں اپنے روزے کو توڑنا نہیں چاہتی، میں اپنے روزے کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے میں نے اس عورت سے کہا کہ میرے پاس سواری موجود ہے، تو اپنے قافلے سے بچھڑی ہوئی ہے، اگر تو میرے ساتھ جانا چاہے، سفر کرنا چاہے تو میں تجھے اپنے سواری پہ سوار کر سکتا ہوں۔ تو اس عورت نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے جواب دیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ،
کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر تو بھی میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے, مجھے اپنی سواری پہ سوار کرنا چاہتا ہے, تو تیری اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ سواری پہ سوار ہونا چاہتی ہے اور میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اپنی اٹھنی کو جو ہے وہ اس کو پیش کیا کہ اس کے اوپر سوار ہو جاؤ. تو وہ اس عورت نے مجھے یہ کہا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ مومنوں سے کہو کہ اپنی آنکھیں پست کر لو. مطلب یہ تھا کہ میں سواری پہ سوار ہونے والی ہوں, آپ ذرا سائیڈ پہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں, آپ اپنی نگاہوں کو پست کر لیں تاکہ آپ کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں ایک طرف کو ہو کر کے کھڑا ہو گیا. جب وہ عورت سواری پہ سوار ہونے لگی, سواری بدکی اور اس کا کپڑا جو ہے کجاوے کے اندر پھنسا اور پھٹ گیا, اور اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ کسی بھی آدمی کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, وہ اس کی اپنی کسی بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ پریشانی آتی ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اس عورت سے یہ کہا کہ اگر آپ یہ چاہیں تو میں اس سواری کو بٹھا دوں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ اس کے کجاوے کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور اس پہ سوار ہو سکیں. اس نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے جواب دیا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, ہم نے تو جانوروں کا علم سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا. اگر آپ کو بھی کسی ایسی بات کا علم ہے, آپ بھی کچھ جانتے ہیں, تو آپ کو بھی کرنے کی اجازت ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے سواری کو بٹھایا, وہ عورت سواری پہ سوار ہوئی اور اس نے جو ہے وہ سواری پہ سوار ہونے کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو, ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا. ہم تو اپنی طاقت کے بل بوتے پہ انہیں مسخر کرنے والے نہیں تھے, ہم تو انہیں قابو پانے والے نہیں تھے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں وہ سواری پہ سوار ہوئی, میں سواری کو لے کر کے چلنے لگا. میں سواری کو لے کر کے جب اٹھا, لے کر کے جب وہاں سے چلا, میں تیز تیز قدموں کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور جو ہے وہ کچھ پڑھ بھی رہا تھا. تو اس عورت نے پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی وَقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی چال کے اندر میانہ روی پیدا کر, تھوڑا آہستہ چال کے ساتھ چل اور آہستہ آواز کے ساتھ پڑھ. تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے تھوڑی سپیڈ کو بھی کم